موت جیسی کیفیت قبرستان کے اندر نہیں آئی تو میرے بھائیو اور کہاں آئے گی؟ لیکن وہاں بھی ہماری غیرت نہیں جاگتی، بس کسی کی برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے وقت اجازت نہیں دیتا، میں آخری حدیث کہہ کر رخصت ہوں گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، احادیث صحیحہ کے اندر نقل کیا کہ عصر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے، آپ نے پوچھا اے میرے ساتھیوں، موت کو کتنا قریب جانتے ہو؟ موت کو تم کتنا قریب جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نے آپ کے سامنے عصر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور آپ نے داہنی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے، دوسری طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ ہم لوگ اپنے گھروں کی طرف جائیں گے، بیوی بچوں میں مصروف ہو جائیں گے، دنیا کی ضروریات میں لگ جائیں گے، اور جیسے ہی مغرب کی آذان ہوگی نماز کے لیے چلے آئیں گے، لیکن معلوم نہیں کہ موت آ کر ہمیں گلے لگا لے اور مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، موت آ جائے۔ جملے پہ غور کریں، ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موت جوانی میں نہیں آتی، بڑھاپے میں آئے گی؟ ابھی تو جوان ہے، یہ جوانی والی زندگی دیوانی میں گزار دو۔ جوانوں، اللہ تبارک و تعالی اس جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، طاقت دیا تھا، قوت دیا تھا، اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا ہے؟ اس جوانی کو تم نے سڑکوں پر، اس جوانی کو تم نے چوراہوں پر لڑکیوں کو گھورتے ہوئے اور لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے گزارا تھا، یا پھر اس جوانی کو مسجد میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزارا تھا؟ یہ سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا۔ کہاں ہے میرے نوجوان؟ اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بوڑھے ہونے کے بعد یہ افسوس کرنا پڑے کاش کہ میں نے جوانی میں کوئی عمل کر لیا ہوتا۔ آج بوڑھے لوگوں سے کہیے کہ آپ نے جوانی میں کیا کارنامے دکھائے ہیں، تو ایک فہرست ہے ان کے پاس، وہ کہیں گے جوانی میں میں نے یہ کیا، جوانی میں میں نے یہ کیا۔ اب کر لیجئے، اب ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، اب بوڑھے ہو گئے، مسجد پکڑ لیتے ہیں۔ نوجوانوں، یہ کس بات کی دلیل ہے کہ موت جوانی میں نہیں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی عصر کی نماز پڑھی ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، موت آ جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، موت کو تم نے بہت دور سمجھ لیا ہے، موت کو تم نے بہت دور سمجھ لیا ہے، موت اتنی قریب ہے، موت اتنی قریب ہے، موت اتنی قریب ہے کہ ابھی تم نے عصر کی نماز جماعت سے میرے ساتھ پڑھی ہے اور قاعدہ بھی کیا، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، داہنی طرف سلام پھیرا ہے، بائیں طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، موت تمہیں اپنے گلے سے لگا لے، موت اتنی قریب ہے۔ آج بھی اگر ہم موت کے واقعات کو سن کر ہمارا دل نہیں کانپتا ہے، ہمارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارا ضمیر ختم ہو چکا ہے، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اس لیے موت سے آنے سے پہلے تیاری کر لے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے بار سمیلا کے سرزمین پر نوجوان شخصیت جس کی ایک بچی تھی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ پیارے ہو گئے۔ اس کے بڑے خواب تھے، بڑی خواہشیں تھیں، بڑی آرزو تھی، بڑی سوچیں تھیں، سب دھیرے کے دھرے یہیں رہ گئے، کیونکہ موت عمر نہیں دیکھتا ہے، موت نہ جوانی دیکھتا ہے نہ بڑھاپا دیکھتا ہے، جو وقت متعینہ ہے وہ موت آ کر کے رہی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین
ہم سب کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ الہ العالمین جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ فرمائے۔ الہ العالمین جو قرض میں مبتلا، اللہ غیب سے اس کے قرض کو آسانی فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے ملک کے حالات کو درست کر دے۔ الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ ان کے